درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر اگر آپ سارے بھائی توجہ کے ساتھ، اور جو پردے میں میری بہنیں ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے. ظاہر ہے آپ وقت نکال کر آئے ہیں، آپ سارے ہی بیزی لوگ ہیں، تو جب آ بھی گئے ہیں اور پھر بھی توجہ نہیں رہے گی تو شاید فائدہ نہیں ملے گا. I need 30 minutes 40 minutes for all of you، اور انشاءاللہ اگر آپ توجہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ آج آپ سیکھ کر جائیں گے. درود پاک کی فضیلت میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کے پاک علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا اپنے گھر سے نکلے اور کسی باغ کی طرف تشریف لے جانے لگے. تو کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کی طرف رخ کیا اور سجدے میں چلے گئے. میں انتظار کرتا رہا، تھوڑی دیر ہوئی اور دیر ہوئی، اور لانگ ہو گیا، سجدہ کافی لمبا ہو گیا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام کی اللہ کریم نے سجدے کی عالم میں ہی تو روح قبض نہیں فرما لی، اتنا طویل سجدہ. تھوڑی دیر بعد نبی پاک نے سر مبارک اٹھایا اور جب آہٹ محسوس ہوئی تو فرمایا کون ہے پیچھے؟ کہ حضور عبد الرحمن. کہ عبد الرحمن کیا کام ہے؟ کہ حضور میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا اور آپ نے سجدہ کیا اور اتنا لانگ، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح قبض تو نہیں ہو گئی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کی یہ بات سنی تو انہوں نے اس کی ریزن بیان کیا کہ کیوں اتنا طویل سجدہ کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے. جب بھی یاد رکھیے وہ حدیث جس میں نبی پاک بیان کریں اور فرمان رب کا ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. جبریل امین نے کہا کہ حضور رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اے عبد الرحمن، اتنی بڑی نعمت میرے امتیوں کو ملی، اس نعمت کے شکرانے پر میں نے یہ سجدہ کیا تھا. اب ذرا غور کریں، درود کون پڑھے گا؟ امتی. رحمت کس پر نازل ہوگی؟ امتی پر. سلام کون بھیجے گا؟ امتی. سلامتی کس پر نازل ہوگی؟ امتی پر. اور شکرانے میں سجدہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تو اس امت پر مہربان ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی ہم پر کہ ایک درود پڑھیں تو رحمت نازل ہو، سلام پڑھیں تو سلامتی نازل ہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ آج کل دور بڑا کلیمٹیز کا، پرابلمز کا، ڈیفیکلٹیز کا ہے. بیماریاں الگ چل رہی ہیں، وائرس الگ چل رہے ہیں، پرابلمز الگ چل رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی رہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو درود پاک ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں درود پڑھتے ہوئے، کام پہ جا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، واپسی میں آئیں تو درود پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے. اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی درود پاک اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے. ایک ٹپ بھی دے دیتا ہوں. تقریباً آپ جتنے لوگ ہیں، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو واک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی صحت کے لیے اچھی چیز ہے، واک کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں، اپنے واکنگ ٹائم کو ذکر ٹائم بنا دیں، جہاں بھی واک کرتے ہیں، چاہے آپ ٹریڈ مل پہ کرتے ہیں یا کسی پارک میں جا کے کرتے ہیں، جب بھی واک کریں آپ شوز پہنتے ہی ہوں گے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی لے لیں. اس واکنگ میں اور کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن اگر آپ چلتے چلتے درود پڑھ رہے ہیں، اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو ایک پرٹیکولر اچھی تعداد میں درود آپ پڑھ لیں گے، دوسرا جدھر جدھر چلتے ہوئے جائیں گے وہ ساری جگہ آپ کے درود پڑھنے کی گواہ بن جائے گی. کلمہ پاک بھی پڑھ لیں، اللہ کا ذکر بھی کر لیں. کچھ آپ تعداد طے کر لیں گے، اتنی تسبیح میں نے کلمہ پاک کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ کی پڑھنی ہے، الحمدللہ کی پڑھنی، درود کی پڑھنی. 30 منٹس 40 منٹس واٹ ایور ٹائم جو آپ واک کر رہے ہیں، اگر اس کو درود ٹائم اور ذکر ٹائم بنا لیں. آپ سوچیں ہمارے جو اسلاف تھے نا، وہ بڑے کمال کے لوگ تھے. ان کو احساس تھا زندگی کا
کہ یہ ایک ایک سانس، ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جدھر سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ ایک بار کسی سڑک سے گزرے، دوبارہ گزرے وہاں سے، تو کسی نے کہا ابھی تو آپ گئے تھے، کہا میں سڑک سے گزرا تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جہاں جہاں سے گزروں وہاں رب کا ذکر کرتے ہوئے جاؤں، وہ ساری جگہ میرے اللہ کے ذکر کی گواہ بن جائے۔ اور یہ اتنا ایفرٹ لیس نیکی ہے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ آئی تھنک 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے، مگر آپ کو پتا ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کما لیا؟ آپ جتنی بھی بڑی پوسٹ پہ ہوں، بڑے بڑے بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں، آپ کبھی اپنی پوری ارننگ جو بھی آپ مہینے میں کماتے ہیں، چاہے وہ ملینز میں ہو ہیں، اس کو کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے بنتے ہیں، تو وہ چند روپے ہی بنیں گے، چند 100 روپے ہی بنیں گے، کیونکہ پورے مہینے کی ہے نا۔ 30 سیکنڈز میں بلینر بھی چند 100 روپے ہی کماتا ہے، چند ہزار کما لے گا، مگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں ابھی کیا کمایا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے within seconds۔ اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا، پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ یا اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں، سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم ہو۔ نماز تو پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش۔ ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ